یہ سورہ واللیل کی آخری آیات ہیں۔ ان کے نزول کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، مگر خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہے۔ جتنے بھی مفسرین علم تفسیر میں انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے یہ بات بالاتفاق لکھی ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا حضرت ابو دخداخ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو جس فن کی بات ہو اس فن کے لوگوں کا اجماع کہلاتا ہے۔ یہ فن تفسیر کی بات ہے۔ اس میں واقدی نشاپوری نے جو کتاب لکھی ہے اسباب النزول، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا جناب ابو دخداخ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں ابو منصور ماتوریدی جو ہمارے اعتقاد کے مدرسے کے پرنسپل ہیں، جن کا نام ہے ابو منصور ماتوریدی، اسی لیے ہمارے حنفی مذہب کے لوگوں کے عقیدے کا نام ہے ماتوریدیہ۔ ہم لوگ عقائد میں ماتوریدیہ ہیں اور فقہ کے تقلید میں ہم حنفیہ ہیں اور اسلام کی بولی میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو ابو منصور ماتوریدی نہیں ہے جو تعویلات اہل سنہ لکھی ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اسی کے نام پر اہل سنت کے مدرسے کا نام ماتوریدیہ ہے۔ ان کی 10 جلدوں میں یہ تفسیر ہے جس کا نام ہے تعویل اہل سنہ۔ اس میں ان دونوں شخصیتوں کے نام لیے ہیں، ایک ابو دخداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے۔ اور امام سمرقندی نے بھی بحر المحیط کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، اور بھی چند اکابر مفسرین نے جو مجتہدین بھی کہلاتے ہیں اور مفسرین بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ اگر روایت ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو موسم گرما میں مکے کی گرمی میں اور مکہ شریف کی سرزمین پر ان کو گرم ریت پر لٹا کے ان کی چھاتی پر گرم پتھر رکھے ہوئے تھے اور ان کو ستایا جا رہا تھا، لیکن وہ ان پتھروں کے نیچے ریت بچھی ہوئی ہے اور اوپر گرم پتھر ہے۔ اور مکہ شریف کی سرزمین میں آپ اگر موسم گرما میں پانی دھوپ میں رکھ دیں، پتی ڈال دیں، چائے بن جاتی ہے۔ اس گرمی میں احد احد پکار رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ احد تیری امداد کرے گا، واپس تشریف لائے۔ سرکار نے حضرت بلال حبشی کے دکھوں کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتائے بغیر تشریف لے گئے، جا کے اس سے بات کی، کہا کہ تم بات کرو کہ یہ بلال بیچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ان کا یہ بڑا نکما قسم کا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں لیکن اچھی قیمت پر بیچنا چاہتا ہوں۔ پوچھا اچھی قیمت تیرے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کچھ اوقیہ سونا بتایا اور کچھ درم بتائے، اور ساتھ نستاس نامی ایک غلام تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کی ملکیت تھا، بہت کاروباری قسم کا غلام تھا، کاروبار کو بہت اچھی طرح سے سنبھالتا تھا، اس کا نام لیا، کہا وہ بھی دے دو اور اتنے باقی جو میرے مطالبات ہیں پورے کرو، پھر اس کے بعد میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور آپ نستاس کو بھی لے گئے، وہ جو پیسے مانگے تھے اوقیہ سونا وہ بھی لے گئے، جو چادریں مانگی تھی وہ بھی لے گئے، اس کے حوالے کی اور فرمایا میں نے
تیری رقم ادا کرنے میں دیر نہیں کی، تم سے امید کرتا ہوں کہ اب تم بلال حبشی کو میرے حوالے کرنے میں دیر نہیں کرو گے۔ جس وقت حضرت بلال حبشی کو لے کر کے آئے، سرکار کی بارگاہ میں کہا، عارف رومی فرماتے ہیں مادو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو، یا رسول اللہ میں بھی اور بلال حبشی بھی آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ کی گلی کے غلام ہیں۔ جو تو مادو بندگانے کوئے تو، آپ کی غلامی بہت بڑی عظمت ہے، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا، میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کی گلی کے غلام ہیں، میں بھی اور بلال حبشی میں، اور میں اس کو آپ کی موجودگی میں آزاد کرتا ہوں۔ تو رب کریم کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اس وجہ سے فرمایا کہ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور جنہوں نے حضرت ابو دخداخ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، جلال الدین سیوطی نے جو اسباب النزول لکھی ہے اس کے اندر بھی بیان ہی اسی طرح لکھا ہے، یا حضرت ابو دخداخ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا حضرت ابو صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال داخل ہو جائے استدلال باطل ہو جاتا ہے، کسی کے بارے میں اٹل فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ دونوں شخصوں کے نام معتبرات کے اندر موجود ہے۔ امام واقدی نشاپوری نے بھی اسباب النزول میں ان دونوں شخصیتوں کا نام لیا ہے، اور ابو منصور ماتوریدی نے بھی اپنی تعویلات اہل سنہ میں بالکل بین ان دونوں بزرگوں کے نام لیے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا بتائی ہے؟ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہیں، آپ کے غریب سے صحابی ہیں جن کے سین میں ایک مشرک کے کھجوروں کا ایک گدا، جس کو پنجابی میں ڈال کہتے ہو، ایک گدا ان کے سین میں جھانکتا ہے، تو جب کوئی کھجور گرتی ہے تو مسلمان کے غریب کے بچے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، یا وہ کھجوریں گرانے کے ارادے سے کھجور پر چڑھتا ہے، کوئی کھجور گرتی ہے بچے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ آ کر ان کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال لیتا ہے۔ سرکار کے صحابی معظم نے اپنی غربت کی وجہ سے اپنی بے کسی کا ذکر کیا، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس طریقے سے میرے بچے ہیں، وہ ترستے ہیں، وہ ہماری معرومی کا مذاق اڑاتا ہے۔ سرکار نے اس کو بلا کے کہا کہ اگر تم وہ کھجور ہمیں دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں تمہیں کھجور دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ایک بندہ نقد دے کے ادھار پر کیسے سودا کر سکتا ہے؟ یہ میری کھجور بہت اچھی ہے، میرے باغوں میں بہت اچھی اچھی کھجوریں ہیں، لیکن اتنی میٹھی کھجور کوئی دوسری نہیں ہے، اس لیے میں اس ادھار پر نہیں دینا چاہتا۔ حضرت ابو دخداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، انہوں نے بعد میں سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اگر میں وہ کھجور خرید کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں آپ کھجور عطا فرمائیں گے؟ اگر کافر کو میں یہ امید دلا سکتا ہوں، تو میرا کلمہ پڑھتا ہے تو تجھے تو یقیناً دلاؤں گا۔ اس پر گئے، ابو دخداخ رضی اللہ عنہ اس سے سودا کرنا چاہا، اس نے کہا میں سودا تو کرنا چاہتا ہوں، کھجور بیچنا چاہتا ہوں، لیکن اتنی بھاری قیمت کوئی دے نہیں سکتا جو میں مانگتا ہوں۔ پوچھا کتنی مانگتے ہو، ڈیمانڈ بتاؤ۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں 40 کھجوروں کا باغ ہو، اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی ہوں اور کھجوروں کے ساتھ پھل ہو، وہ پھلدار کھجوریں مجھے دے دے تو 40 کے بدلے میں ایک کھجور میں یہ اسے دے دوں گا۔ انہوں نے فوراً باہر گلی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دی کہ آ جاؤ، گواہ بن جاؤ کہ ممکنہ کافر مکر جائے۔ انہوں نے بلا کے ان کو گواہ بنایا اور وہ کھجور اس سے لے لی اور جا کے کہا کہ یہ میرا 40 کھجوروں کا باغ ہے، یہ لے لو۔ وہ گیا ساتھ 40 کھجوروں والے باغ کا قبضہ
انہوں نے دے دیا اور ایک کھجور کا قبضہ اس سے لے لیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ سبحان یتزکیٰ۔ اللہ سبحان اللہ اس پر یہ مسئلہ ہے، یہ کس کے بارے میں فیصلہ کریں کا شان نزول کے اعتبار سے تو دو شخصیتوں کے نام پکے پکے نکلے، ان کو ریجیکٹ کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اس کے اندر ایک لفظ کی تحقیق کے بارے میں بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے، کہا اتقا سے مراد اتقا ہے یا تقی ہے، سبحان اللہ تو اس پر لکھا ہے مفسرین کرام نے کہا کہ اگر اس سے اتقا مراد لیا جائے، اتقا کے معنی بے حد پرہیزگار، حد سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ پرہیزگار، اگر اس کا معنی اتقا لیا جائے تو معتزلہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے، کتنی بھی نیکیاں کرے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ کمال درجے کا متقی نہ ہو، جب اس کے نام اعمال میں کوئی بدی نہ نکلے، نیکیاں ہی نیکیاں نکلیں، تو پھر اس حالت میں وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ نفی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بدی اس کے نام اعمال میں نکلی وہ اتقا نہیں ہوگا، جب وہ اتقا نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب جتنے گنہگار لوگ ہیں یا سرکار کی شفاعت سے وہ جنت میں جانے والے ہیں، یا جن کی نیکیاں زیادہ نکلائیں گی اور گناہ کم نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، ان کا بھی انکار بنتا ہے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ تو اس لیے اس کا مفسرین نے معنی کیا ہے تقی، اور سب سے پہلے ہمارے مخالف دھڑے کے لوگوں نے اس اتقا کا ترجمہ اتقا کیا ہے اور کہا اجماع مفسرین ہے۔ اجماع مفسرین کے دو نام لیے ہیں، ایک لیا امام طبری کا، امام طبری نے کہا یہ اتقا بوان اتقا نہیں ہے، اتقا بوان تقی ہے، سبحان تو پہلا گواہ ان کے خلاف گزر گیا۔ دوسرا انہوں نے نام لیا سیرت ابن ہشام کا، تو سیرت ابن ہشام تفسیر کی کتاب نہیں ہے، وہ سیرت کی کتاب ہے، تو دعویٰ کرنا تفسیر کا اور تفسیر دوسری پیش نہ کر سکنا یہ بہت بری شکست ہے اس شخص کی جس نے یہ کہا کہ اجماع مفسرین ہے۔ اور اجماع مفسرین کا جملہ پہلی مرتبہ بولا تھا ابن جوزی نے، اور دور حاضر میں بھی اہل بیت کے منکروں میں سے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ اجماع تو ٹوٹ گیا اس لیے کہ اجماع میں پہلا جو گواہ گزارا ہے وہی ان کے خلاف گزر گیا ہے، اور دوسرا گواہ نہیں مل سکا۔ فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، کم از کم کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے، دوسرا گواہ ان کو مل نہیں سکا، اس لیے ان کا دعویٰ جھوٹا قرار پایا۔ اور دوسرا اوپر آیت گزری ہوئی ہے کہ نارن تلظہ پر لا یصلاھا الا الاشقی، کہ اس جو بھڑکتی آگ ہے اس میں نہیں کوئی جائے گا سوائے اشقا کے۔ اشقا کے معنی بہت شقی، یعنی جس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہ ہو وہ اشقا ہوگا۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو مذہب مرجیہ کا ثابت ہو جاتا ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں کفر کے سوا کوئی چیز آدمی کو جہنم میں نہیں لے جا سکتی، کہ کتنے بھی گناہ کیے ہوں، کبیرہ کیے ہوں، صغیرہ کیے ہوں، جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس جہنم میں کوئی نہیں جائے گا سوائے سب سے بڑے بدبخت کے۔ تو سب سے بڑا بدبخت وہی ہوگا جو کافر ہوگا، جس کے نام اعمال میں کسی نیکی کا اندراج نہیں ہوگا۔ تو کہا اشقا بوانے اشقا ہو، اتقا بوانے اتقا ہو، تو دو باطل مذہبوں کا اس بات ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اس جگہ تعویل کو واجب کہتے ہیں، اور مولوی عبدالعزیز صاحب پرہروی جنہوں نے نبراس شرح عقائد لکھی ہے، انہوں نے اس مقام پر کہا یہ آیتیں مصروف الظاہر ہیں، یعنی جو معنی اس سے ظاہر بنتے وہ نہیں لیے گئے، وہ معنی لیے گئے جو ان سے مراد لیے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور ان کی خوبیوں میں کوئی کلام نہیں، اور وہ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار ان من امن الناس لیا فی صحبت ابو بکر لکھا ہے، لیکن قواعد کے مطابق ابا بکر بنتا ہے، اس لیے بخاری نے ابا بکری لکھا ہے کہ یہ انا کا اسم مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے۔
کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مجھ پر بے حد احسان کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے۔